الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال جل شأنه بسم الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخرين. وقال أيضا
أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء سلاح المؤمن او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم اسلامی بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے دین اسلام کو قیامت تک کے لیے ساری انسانیت کا اپنا منتخب کردہ اور پسندیدہ دین قرار دیا۔ جب یہ دین قیامت تک برپا ہونے والی ساری انسانیت کے لیے ہے تو اس دین کی تعلیمات بھی یونیورسل ہیں، عالمی ہیں، کمپریہنسو ہیں، بہت وسیع ہیں، اور ہر حال میں، ہر زمانے میں اور ہر خطے کے لیے موزوں اور مناسب ہیں۔ اسلام کی تعلیمات سے اگر کسی کو کوئی دقت یا اس پر کسی طرح کا اعتراض ہے تو یہ اس کی سمجھ، اس کی سوچ اور اس کی فرسودہ ذہنی کی اپج ہے، ورنہ دنیا گواہ ہے کہ ایک بادیہ نشین قوم جو جزیرہ عرب تک محدود تھی اور آپس میں دست و گریباں تھی، جب اس نے اس دین کی تعلیمات پر عمل کیا تو اس نے دنیا کے سپر پاورز کو زیر کر کے جزیرہ نما عرب سے نکل کر کے دنیا پر حکمرانی کی۔ جب ان کا مقصد اللہ کے کلمے کی سربلندی تھی تو ان کے لشکر کی آمد علاقے والے اپنے لیے خیر کی بشارت سمجھتے تھے، اور ہیبت ایسی تھی کہ اسلامی لشکر کی پیش رفت کو دیکھ کر مارے ہیبت کے چلاتے تھے کہ دیو آمدن، دیو آمدن، کہ دیو آگے، دیو آگے، بھاگ کھڑے ہو، ان سے مقابلے کی قوت تمہیں نہیں ہے۔ یہ اسلام کو اپنانے، اسلام پر ثابت قدم رہنے اور اسلام سے اپنی پسندیدگی کے اظہار کا ثمرہ تھا۔ تو تین چیزیں ہر ایک مسلمان پر لازم آتی ہیں۔ سب سے پہلے کہ وہ اسلام میں داخل ہو اور بحیثیت مذہب اسلام کو محبوب اور پسندیدہ رکھے، اور تیسری چیز اللہ پر یہ یقین اور توکل ہو کہ اس نے جو مذہب ہمارے لیے منتخب اور اختیار کیا ہے اس سے بہتر دنیا کی کوئی اور سوچ یا مذہب نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا کہ یہ قیامت تک کے لیے اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو اس دنیا میں ہر طرح کے حالات میں جینے کے لیے وہ وسائل فراہم کیے جن وسائل کو اختیار کر کے وہ تمام طرح کی مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے، چاہے وہ مادی ہوں، ہماری معیشت، اقتصاد اور ہماری اکنامکس سے جڑا مسئلہ ہو، چاہے وہ اخلاقی ہوں، رنج و غم کے قبیل سے ہوں، الجھن اور پریشانی کے قبیل سے ہوں۔ ہمیں اللہ کی قول الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھیے کہ اللہ کی یاد سے ہی دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور اس کو اگر پرکھنا ہو تو کبھی شدید بے چینی، الجھن، گھبراہٹ اور تمام طرح کی فکر کے دامنگیر ہونے کے وقت اللہ کی کتاب کی تلاوت کا تجربہ کر کے دیکھیے۔ چاہے وہ جسمانی مرض ہو،
اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر انسان کو مسلح کیا کہ وہ اپنے ظاہری اور باطنی تمام طرح کے دشمنوں سے نمٹ سکے، اور دعا کو مومن کا ہتھیار قرار دیا۔ آپ لاکھ مادی وسائل اختیار کر لیں، علاج کے لیٹسٹ سے لیٹسٹ طریقے اختیار کر لیں، میڈیکل سائنس ایک پوائنٹ پر آ کر کے اپنی لاچاری کا، اپنی مجبوری کا اظہار کر دیتی ہے کہ ہم یہاں کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ کی قضا اور قدر کا وقت ہوتا ہے۔ اگر انسان کے دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے تو وہ اس جہان فانی سے جا کر کے رہتا ہے، لیکن اگر اس کی شفا مقدر ہے تو اللہ تبارک و تعالی روحانی اسباب کے ذریعے سے اس کو شفا دے دیتا ہے، اور وہ روحانی سبب ہے یہی دعا۔ مستدرک حاکم میں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث ذکر کی ہے، اور اس کے بعد اس کی صحت کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ الدعاء والبلاء یعتلیجان، کہ دعا اور مصیبت آپس میں آسمان و زمین کے درمیان ٹکراتے ہیں۔ تو جس کی دعا جس قدر قوی ہوتی ہے وہ اس بلا اور اس مصیبت کو اتنی ہی کمزور کر دیتی ہے۔ اگر کوئی بہت اللہ پر یقین اور توکل رکھتے ہوئے، اس کی شفا یابی کا مکمل اعتماد کرتے ہوئے، اور یہ اعتقاد اور ایمان رکھتے ہوئے دعا کرتا ہے کہ اس بلا اور مصیبت کو ٹالنے والا صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہے، تو یہ دعا اس بلا سے ٹکراتی ہے اور اس بلا کو نازل ہونے سے پہلے ہی دفع کر دیتی ہے۔ اور اگر آدمی کی دعا میں کچھ کمزوری ہوتی ہے تو اس کی دعا کی قوت کے حساب سے یہ دعا اس آزمائش اور مصیبت سے مقابلہ کرتی ہے اور اس کو کمزور کر دیتی ہے۔ آدمی تک آتے آتے وہ مصیبت بہت ہلکی اور معمولی ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ ایک طرف مومن کو یہ ہتھیار عطا کیا، دوسری طرف اسی حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انزل اللہ من داء۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی جوامع الکلم حدیثیں ہیں جن پر آج کے دور میں ہر مسلمان کا یقین ہونا بے حد ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ ایمانیات پر حملے یہی فکری یلغار کی ایک نئی قسم ہے، ایک نئی سوچ ہے، ایک نئی سازش ہے۔ ما انزل اللہ من داء، اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں نازل کی جس کا علاج نہ نازل کیا، الا وانزل له دواء، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی دوا اور اس کا علاج بھی نازل کیا ہے۔ فتداووا، تو آپ لوگ معالجے سے مایوس ہو کر بیماریوں کا علاج مت چھوڑو، علاج کرو۔ ولا تداووا بالحرام، لیکن حرام چیزوں سے علاج مت کرو۔ تو جہاں ایک طرف دعا بہت سی بلاؤں کو ٹالنے اور اس کو دور کرنے کا سبب ہے، وہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی دنیا میں انسان کے ساتھ جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں ان کا علاج اور ان کی دوا بھی فراہم کی ہے، اور اس کو مشروط کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق کہ اس کا علم ہر کسی کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنی نعمت سے نوازتا ہے اس کا علم فراہم کرتا ہے، اور جس کو اس کا علم نہیں دینا چاہتا وہ اس علم سے اوجھل رہ جاتا ہے۔ لیکن اگر جائز اور حلال وسیلے علاج ملے، طریقہ علاج ملے تو علاج کرنا چاہیے۔ یہ توکل کے منافی ہرگز نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے امراض میں جہاں جدید سائنس اپنی لاچاری کا اظہار کر دیتی ہے، کوئی جڑی بوٹیوں سے یا پرانے تقلیدی طریقوں سے علاج کرنے والا ایک ادنا سا معالج
اس مرض سے شفا یابی کا ذریعہ بن سکتا ہے، تو اللہ نے شفا یابی کے اسباب بھی رکھے ہیں۔ انہی اسباب کو اپنا کر اللہ پر مکمل یہ یقین رکھ کر کہ شفا اول و آخر اسی کی جانب سے ہونی ہے، ہمیں معالجے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ شرط وہی ہے کہ حرام طریقہ کار سے علاج کے بچیں۔ اور یہاں ایک بات اور بہت باریک ہے اور اہم ہے، وہ یہ کہ ان اسباب کے بارے میں یہ اعتقاد نہیں رکھنا ہے کہ اس سے شفا ہوتی ہے، یہ ہم ٹیبلٹ کھا لیتے ہیں، یہ اینٹی وائرس ہے، یہ اینٹی بائیوٹک ہے اور اس سے ہمیں شفا ہو گئی۔ وہی دوا ہزاروں لوگ استعمال کرتے ہیں، اگر 700 لوگوں کو اس سے شفا ہوتی ہے تو 300 لوگوں پر وہ ناکارہ ہوتی ہے، یا ان کا جو میٹابولزم ہے اس دوا کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اور ان کو نقصان کرتی ہیں۔ تو مسبب الاسباب اللہ تبارک تعالیٰ ہے، اس پر توکل کر کے دوا کھائیں کہ وہ شافی ہے، نہ کہ ان دواؤں میں شفا۔ ان دواؤں میں شفا کی تاثیر پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ دعا کے تعلق سے کچھ آداب ہیں دعا کے، جن کو اختیار کر کے آدمی جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ سب سے پہلی چیز علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی ہے یہ شان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ تو ہماگیر سوچ ہونی چاہیے، اپنے تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں شامل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے حق میں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پاس فرشتوں کو مکلف کرتا ہے جو اس کی ہر دعا کے بعد اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ تم کو بھی ہو بہو ایسا ہی عطا کرے۔ تو آپ جب دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ خود اپنے لیے فرشتوں کی دعا کے حقدار بنتے ہیں، اور یہ خوش نصیبی آپ کو حاصل ہوتی ہے۔ دعا کے ابتدا میں اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا، پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، اور اس کے بعد ان ماثور دعاؤں کا سہارا لیجئے جو انبیاء کرام کی دعاؤں کے طور پر قرآن مجید کے اندر مذکور ہیں۔ داؤد علیہ السلام، ایوب علیہ السلام جب جسم بیماریوں سے چھلنی تھا، جسم کا کوئی حصہ زخم سے خالی نہیں تھا، اس وقت بھی کمال توکل کے ساتھ وہ اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اللہ تکلیف نے مجھے گھیر لیا ہے لیکن رحمانوں کا رحمان اور رحیموں کا رحیم تو ہے۔ یونس علیہ السلام قوم کے ایمان نہ لانے کے نتیجے میں ناراض ہو کر بستی چھوڑ کر جانے لگتے ہیں، کشتی پر سوار ہو جاتے ہیں، کشتی ہچکولے کھانے لگتی ہے۔ کشتی والے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ طریقہ ہے کہ جب بھنور میں پھنستے ہیں تو کسی کشتی سوار کو جس پر قرا نکلتا ہے اس کو سمندر میں پھینک دیتے ہیں، اور اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نجات دے دیتا ہے۔ قرا اندازی ہوتی ہے، یونس ابن متیٰ کا نام نکلتا ہے، لوگوں کو ترس آتا ہے کہ نیک آدمی ہیں، ان کو سمندر میں پھینکا جائے، دوبارہ قرآن اندازی ہوتی ہے، 3 بار قرآن اندازی میں بھی یونس ابن متیٰ علیہ السلام کا ہی نام نکلتا ہے۔ انجام کار ان کو سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے، اور ایک بہت بڑی دیو قامت مچھلی ان کو نگل لیتی ہے۔ جہاں موت یقینی ہے، سمندر ہتا سمندر ہے، اس کی گہرائی ہے، اس کی تاریکی ہے، مچھلی کا پیٹ ہے اور اس کی تاریکی ہے، مچھلی کا جو ایمیون ایسڈ ہے اس سے گل جانے اور جسم کے فنا ہو جانے کا پورا امکان ہے، لیکن اس موقع پر بھی ذنون علیہ السلام کو، یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ یاد رہتا ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو پکارتے ہیں، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، کہ جب غصے سے گئے
اور ان کو یہ یقین ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی پناہ نہیں دے سکتا، کوئی اس مصیبت سے نجات نہیں دے، فنادا فی الظلمات، تاریکیوں کے اندر سے، رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، وہاں سے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو آواز دیتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو بتا دیجئے میں ان سے بہت قریب ہوں، میرا علم، میرا احاطہ، میری قدرت ان سے بے حد نزدیک ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فاستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، تو وہ مجھ سے دعا کی قبولیت کی گہار کریں، فریاد کریں، میرے اوپر ایمان رکھیں، تب ہدایت پا سکتے ہیں۔ انہوں نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی دعا ہے کہ جب بندہ مومن اس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے مطالبے کو رد نہیں کرتا۔ اب اس دعا کے اندر ذرا غور و فکر کر لیں، اس چھوٹی سی دعا کی کیا خوبی ہے۔ سب سے پہلے اس میں اللہ کی توحید اور توحید الوہیت کا اقرار، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی کا بیان ہے، سبحانک، تیری ذات پاک ہے۔ پہلے اللہ کی وحدانیت کا اقرار، پھر اس کی تسبیح، اور اس کے بعد تیسری خوبی اس دعا کی یہ ہے کہ اپنی غلطی کا اعتراف ہے۔ میں بستی چھوڑ کر چلا، میں تیری دعوت سے منہ پھیر کر کے نکلا، تو مجھے اپنی غلطی کا پورے اعتراف ہے۔ انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اس مصیبت سے، آزمائش سے نجات دی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فلولا ان کان من المسبحین، اگر وہ تسبیح پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتے، یونس علیہ السلام اگر تسبیح پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت تک، روز محشر تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے، نکلنے کی کوئی سبیل نہیں۔ تو یہ دعا مومن کا سب سے شدید حالات میں بھی ہتھیار ہے۔ اللہ پر پورے توکل اور اعتماد کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ کی تسبیح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، اور ان ادعیہ ماثورہ کا سہارا لیا جائے جو انبیاء کی دعا کے طور پر قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ اس کے بعد یقین جازم ہو، مکمل اعتماد ہو کہ اللہ تبارک و تعالی میری اس دعا کو قبول فرمائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ بندہ مومن کی کوئی دعا رد نہیں کرتا، یا تو فوراً اس کو اس کی فریاد عطا کر دیتا ہے، یا اس کے بدلے اس سے کوئی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، یا اس دعا کو بندہ مومن کے لیے ذخیرہ آخرت بنا کر کے رکھتا ہے۔ تو یہ یقین ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی سننے اور عطا کرنے والا ہے، اور اس توکل کے ساتھ دعا کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم اذا سأل احدکم فلیجزم المسألہ، جب تم میں سے کوئی اللہ تبارک تعالیٰ سے کوئی سوال کرے تو پورے یقین کے ساتھ سوال رکھے اپنا۔ فإن اللہ لا يقبل دعاء من قلب غافل لاہن، اللہ تبارک تعالیٰ غافل اور لہو العب میں مبتلا، لاپرواہ، لا یعنی طریقے سے دعا کرنے والے کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ تیسری چیز جو دعا کے اندر اہتمام کرنا چاہیے وہ یہ کہ تذلل اور گریہ و زاری ہو، اور پورے وثوق سے دعا کرے، نہیں کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اللہ تو دے، اور الحاح کے ساتھ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام رب السماوات والارض یا ذا العرش والکرسی
اس کے کبریائی کا حوالہ دے دے کر اور الہا اور اصرار کے ساتھ دعا کی جائے۔ چوتھی بات جو دعا کے سلسلے میں ہے وہ یہ کہ ہاتھ بلند کیا جائے دعا کے لیے۔ سنن کی روایت ہے اور صحیح ہے کہ جب بندہ مومن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو حیا آتی ہے کہ اس کے ہاتھ کو خالی واپس کر دے۔ ان یرد یدہ صفرین خائبتین کے الفاظ آئیں کہ خالی ہاتھ بے مراد اس کے ہاتھ کو لوٹا دے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت ناگوار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی فریاد عطا کرتا ہے۔ چوتھی چیز جو دعا کے سلسلے میں کرے، ان مقامات کا اور ان اوقات کا اہتمام کرے جو دعا کی قبولیت کی جگہیں یا وقت ہیں، جیسے جمعہ کے دن کی آخری ساعت، بارش کے نازل ہونے کا وقت، سجدے کی حالت، رات کا آخری تیسرا پہر، امام جب دوسرے خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے تب سے نماز کے فراغت تک کا وقت، جیسا کہ بعض شارحین نے لکھا ہے، بارش کے نازل ہونے کا وقت، بیماری کی حالت، چاہے وہ وبائے عام ہو یا مرض خاص ہو، اہتمام دعا کا ہو اور وثوق کے ساتھ ہو۔ بر الوالدین، یہ نقطہ ہم میں سے اکثر فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ اگر ہمارا جھگڑا کسی کے ساتھ ہے تو وہ ہمارے اپنے جنم داتاؤں کے ساتھ ہے، ماؤں اور باپوں کے ساتھ، اور اس کے بعد ہمارا شکوہ یہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول بھی نہیں ہوتی۔ تو والدین کی اطاعت اور فرما برداری اور آپ اپنے والدین کے حق میں کتنے مفید ہو سکتے ہیں، اس کا اندازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے والدہ کے ساتھ سلوک اور برتاؤ سے لگا سکتے ہیں۔ ماں کافرہ تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کبھی کبھی اپنے سب و شتم کا نشانہ بنا دیتی تھیں، سب و شتم کا۔ بہت ایک دن ناگوار گزرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ اللہ کے رسول میری ماں ہے، ان کی خدمت اور ان کے ساتھ احسان و سلوک میرا فرض ہے، لیکن جب وہ آپ کو برا بھلا کہتی ہیں مجھے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کے لیے دعا کر دیجیے۔ کہا تو تھا ماں کے لیے دعا کر دیجیے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو ڈر لگا کہ کہیں اگر اللہ کے رسول نے ان پر بد دعا کر دی تو میری ماں ہلاک ہو جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے، وہ حلقہ بگوش اسلام ہو جاتی ہیں۔ تو آپ اپنے والدین کے لیے کتنے مفید ہیں، اور ان کی فرما برداری کے نتیجے میں آپ مستجاب الدعوات ہو جاتے ہیں، اس بات کا خیال رکھیے۔ اور جہاد کی حالت، فی سبیل اللہ جو لشکر نکلتا ہے اللہ کلمت اللہ کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، ان مجاہدین کی دعا اللہ تبارک تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ ایسے ہی کچھ اسباب ہیں جو دعا کی قبولیت میں حائل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز قطع رحمی، کہ اللہ کے رسول اللہ تبارک تعالیٰ نے جب رشتہ داریوں کو پیدا کر لیا تو یہی رشتہ داری عرش کے ساتھ معلق ہو کر کے کہتی ہے کہ یہ تجھ سے میرا اپنا مقام پوچھنے کا وقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تیرا مجھ سے وہی تعلق ہے کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑوں گا، اور جو تجھ سے بے تعلقی اختیار کرے گا میں اس سے بے تعلقی اختیار کر لوں گا۔ سب سے پہلے صلہ رحمی کا اہتمام کیجیے۔ دوسری چیز رزق حلال۔ صحیح مسلم کی بہت طویل روایت ہے کہ آدمی بہت لمبا سفر کرتا ہے، بال اٹے ہوئے، کپڑے میلے کچیلے، شکن آلود، بہت لمبا سفر کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا، جب کہ سفر دعا کی قبولیت کا وقت ہے، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے فریاد کرتا ہے، یا رب کی دعائی دیتا ہے۔ وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ۔ کھانا حرام، پینا حرام، اس کی پرورش حرام پر
کپڑا حرام کا کہاں سے قبولیت ہوگی؟ چوتھی چیز حقوق کی پامالی، اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو یہ آپ کی دعا کی قبولیت میں حائل ہوگا۔ ایسے ہی رزق حلال، جہاں یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے، وہیں رزق حرام آپ کو دعا کی قبولیت سے محروم کر دے گا۔ شک اور شبہ کے ساتھ دعا کرنا کہ اللہ دے نہ دے پتہ نہیں، لیکن ہم دعا کر لیتے ہیں، اور ایسے ہی بہت سارے انفرادی اسباب ہیں جن کی بنا پر کسی کے لیے، کسی کے حق میں جس کا وہ مستحق نہ ہو ایسی بد دعا کرنا، کسی سے کسی نعمت کے زائل ہونے کے لیے بد دعا کرنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ بندے کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ تو یہ دعا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے سیلف ڈیفینس کا اور سیلف پروٹیکشن کا اور اللہ تبارک تعالیٰ اور اپنے ریلیشن کو مضبوط ترین بنانے کا ایک ذریعہ بخشا ہے، ہم مادی اسباب میں پڑھ کر اکثر اس سے غافل رہتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دعا کا اہتمام کریں اور دعا کی قبولیت کے لیے جو شرائط ہیں اپنے اندر ان شرائط کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔